بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ اللہ تبارک سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کا جو آغاز ہوتا ہے نا، ان الفاظ سے ہو رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کے ہم دو مطلب لیتے ہیں۔ پہلی یہ بات ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جاتا، غیر مسلم ہے، کیونکہ سب سے بڑی مثال اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہوتے تھے اور وہ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے، پیار کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق پر پیدا فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ بھی ایسے تھا، ان کی بھی جو زندگی کے طور طریقے تھے، تو دیکھ کر ہی غیر مسلم وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ یعنی کسی کو بھی مسلمان جو کیا گیا ہے وہ ہوئے ہیں، تو ان کو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ لوگ جو تھے غیر مسلم وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح مسلمان جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ اس طرح ان کو کوئی ان پر زبردستی نہیں تھی، بزور شمشیر نہیں تھا کہ وہ ان کو مسلمان کیا جاتا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوتے تھے۔ تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ یا مرد یا خاتون مسلمان ہو جائے تو اس کے بعد دین اسلام جو ہے نا، اس کے اندر کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس پر کوئی اس طرح کی کوئی ایسے پابندیاں ہیں کہ جو وہ پورا نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں۔ دین اسلام جو ہے یہ ایک فطرت کے مطابق دین ہے، کہ جیسے جیسے انسان کی فطرت ہے نا تو ویسے یہ دین ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک بندہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جا سکتی وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ یعنی مذہب نے، دین اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی بھی حکم نہیں شریعت دیتی کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ جو انسان بخوبی وہ عمل کر سکے تو اس کو وہ کام دیا جاتا ہے، اور اس سے اس کی دنیا کے اندر اور آخرت میں اچھے نتائج موصول ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جو دین اسلام ہے وہ ایک فطری دین ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا، غیر مسلم اگر مسلمان ہو کر عمل کرے گا تو اس سے فائدہ ہوگا، اگر غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ ایسے کام کرتا ہے جو دین اسلام کے اندر ہے تو وہ بھی اس کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔